کا سالن تو آپ نے بہت زیادہ کھایا ہوگا، لیکن آج جس طریقے سے بیف کڑاہی بانو کی کچن میں بن رہی ہے اس طریقے سے آپ نے پہلے کبھی نہیں کھائی ہوگی۔ آج بہت ہی ایزی طریقے سے میں آپ کو بیف کڑاہی بنانے کا طریقہ بتاتی ہوں۔ السلام علیکم ویورز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ بانو کی کچن میں ایک نئی اور بہت ہی زبردست ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ گائز، بیف کا سالن تو آپ نے بہت زیادہ کھایا ہوگا، لیکن آج جس طریقے سے ہم بیف کڑاہی بنا رہے ہیں اس طریقے سے آپ نے پہلے کبھی نہیں کھائی ہوگی۔ بیف یعنی کہ بڑا گوشت، جسے بکرے کا گوشت بولا جاتا ہے، وہ میں نے لیا ہے 1 kg۔ اسے ایک بہت ہی پیارے سے چھوٹے سے پریشر کوکر میں میں نے ڈال دیا، اور ڈالنے کے بعد سب سے پہلے ہم اسے ڈرائی ہی کوک کریں گے تاکہ اس کی جو اسمیل وغیرہ ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، گوشت ڈال دیتے ہیں، اس میں بقیہ سارا مسالہ جار ڈال دیتے ہیں، جیسے کہ پہلے وقتوں میں لوگ بنایا کرتے تھے، لیکن یہ آج میں اپنی امی کے بتائے ہوئے طریقے سے بنا رہی ہوں۔ سم ٹائم ہوتا ہے کہ جب ہم کوکنگ کرتے ہیں نا تو ہمیں وہ میتھڈ بھول چکے ہوتے ہیں جو ہماری امییں یا دادیاں نانیاں بنایا کرتی تھی، لیکن آج میں بیٹھی ہوئی تھی تو بھائیوں کے ساتھ کچھ میری بات چیت چل رہی تھی امی کے بارے میں کہ ہماری امی ایسے کھانا بناتی تھی، بہت اچھا بناتی تھی۔ تو پھر مجھے یاد آیا کہ بھائی امی نا بڑا اچھا نا بیف کا سالن بنایا کرتی تھی، تو بھائی جلدی سے گیا جا کے مجھے اس نے بیف کا گوشت لا کے دیا، کہتا باجی آج امی کے بنائے ہوئے طریقے سے نا آپ ہمیں نا بیف کڑھائی بنا کے دکھائیں۔ تو میں نے پہلے جلدی سے، جیسے امی گوشت کو دھو کے رکھی تھی، میں نے بھی آج فرسٹ ٹائم اسی طریقے سے بنا رہی ہوں۔ پہلے تو آپ کو پتہ ہے ہم بھی ہر چیز ڈال دیتے تھے بنانے کے لیے، تو میں نے پھر تھوڑا سا اپنا مائنڈ کو پیچھے لے کے گئی، کچھ سال پیچھے لے کے گئی تاکہ مجھے یاد آئے کہ میری امی کیسے بیف کا سالن بنایا کرتی تھی۔ تو یاد آیا امی پہلے گوشت کو نا اچھی طرح دھو لیتی تھی، اس کو ایک اسٹینر میں یعنی کہ چھاننی میں رکھ دیتی تھی تاکہ اس کا ایکسٹرا پانی ختم ہو جائے۔ ختم ہونے کے بعد وہ کیا کرتی تھی، پہلے ہمارے گھروں میں نا مٹی کے ہنڈیاں میں زیادہ کھانا بنایا جاتا تھا، لیکن آج کل آپ کو پتہ ہے کہ گیس کا تو بہت زیادہ ایشو ہے، اور سلنڈر بھی اتنا مہنگا ہو گیا ہے نا کہ دل کرتا ہے کہ ہر چیز جو ہوتی ہے نا وہ ہم پریشر میں پکانا شروع کر دیں۔ تو میں نے بھی ایک پیارا سا پریشر اپنا چھوٹا سا لے لیا جو میرے پاس ہے، اس میں میں نے کیا کیا، اس کو واش کر کے نا اسٹینر میں ڈال کے رکھ دیا تھا۔ اس کا پانی بالکل ڈرائی ہو چکا ہے، اس میں قطرہ برابر بھی پانی موجود نہیں ہے۔ ڈالنے کے بعد نا پھر مجھے یاد آیا اس کو نا کوئی 5 سے 10 منٹ نا ہم نے نا اچھے سے کوک کرنا ہے تاکہ اس کی جو اسمیل ہے نا وہ بالکل ختم ہو جائے۔ جب ہم بنا کے اسے کھائیں تو ہمیں بہت ہی مزہ آئے۔ تو اب ہم اس کو نا یہ دیکھیں الٹ پلٹ کر کے نا ہم نے اس کا پانی اور ڈرائی کر لینا ہے۔ تو چلے الٹ پلٹ کر کے نا 5 منٹ تک اس کو اور کوک کرتے ہیں۔ تو جی گائز 5 منٹ میں نے اچھے سے اسے نا بھون لیا ڈرائی۔ اب ہم اس میں تقریباً 200 ml کے قریب آئل ڈال دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈالنے کے بعد اسے کریں گے اچھے سے مکس۔ اب ساتھ ہی ہم اس میں ڈال دیں گے اسپائسیز۔ اس میں میں گھر والے سارے مسالہ جات ایڈ کر رہی ہوں۔ میرے پاس لہسن ادرک نہیں تھا فریش، اس لیے میں اس میں لہسن ادرک کا پاؤڈر ایڈ کر رہی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقریباً 1 ٹیبل اسپون کے لگ بھگ اس میں ہم ایڈ کر دیں گے۔ اس کے بعد نمک ڈال دیں گے ½ ٹی اسپون کے قریب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساتھ ہی ہم اس میں ڈال دیں گے سرخ مرچ کا پاؤڈر ½ ٹی اسپون کے قریب، کیونکہ ہم اس میں بلیک پیپر بھی ایڈ کریں گے بعد میں۔ ساتھ ہی ہم اس میں ڈال دیں گے تقریباً 1 چٹکی سے زیادہ ہلدی پاؤڈر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے 4 چھوٹے سائز کے میں نے پیاز لیے تھے، کیوبس میں کٹ کر لیے تھے، وہ ایڈ کر دیں گے۔ 1 عدد ہم ٹماٹر لیں گے، اس کو بھی ہم کیوبس میں کٹ کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ ایڈ کر دیں گے۔ اب ہم اسے آئل میں تقریباً 4 سے 5 منٹ تک دوبارہ اسے ہم کوک کریں گے۔ تو جی گائز 5 منٹ ہو چکے ہیں۔ اب 1 گلاس کے قریب ہم اس میں پانی ایڈ کر دیں گے۔ میجرمنٹ کریں تو یہ تقریباً 250 ملی لیٹر ہوگا یہ پانی۔ یہ دیکھیں، اب ہم اسے اچھے سے کریں گے کوک ویٹ لگا کے۔ اب میں اسے ویٹ لگا دوں گی تقریباً 30 منٹ تک۔ آپ کو پتہ ہے بیف کا گوشت جو ہوتا ہے نا پکنے میں تھوڑا سا ٹائم لیتا ہے،
تو چلیے ملتے ہیں 30 منٹ کے بعد۔ تو جی گائز تقریباً 30 منٹ کے بعد میں نے پریشر کھولا تھا، تو پریشر نا ہمارے لیے بنائی کے ٹائم کے لیے بہت چھوٹا تھا، اس لیے میں نے کڑاہی لے لی ہے، پین میں اس کو ڈال دیا ہے۔ ڈالنے کے بعد چولہا آن کریں گے اور اچھی طرح ہم اسے بھون لیں گے۔ ماشاءاللہ اتنی پیاری خوشبو آ رہی ہے نا، آپ نے دیکھا ہے کوئی بھی ہم نے ایکسٹرا مسالہ ایڈ نہیں کیا۔ اب میری امی کیا کرتی تھی، اس کی اچھی طرح بھنائی کرتی تھی تاکہ یہ دیکھیں یہ گریوی میں اگر کوئی پیاز ٹماٹر کوئی چیز رہ جاتی ہے نا، تاکہ وہ بھی اچھے طرح کک ہو جائیں۔ تو جی گائز تقریباً 10 منٹ تک میں نے اس کی بہت ہی اچھی سی بھنائی کر لی ہے۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی زبردست ہمارا سالن تیار ہو کے۔ فلیم کو کر دیں گے آف۔ ایک میں نے بڑے سائز کا لیمن لیا تھا، ہاف رس ڈال دیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے بڑا ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے نا کھانے میں۔ اچھی طرح اس کا رس نکال لیں گے۔ گائز آج بڑے سالوں بعد مجھے نا میری امی کی یاد آئی ہے کہ وہ اس طریقے سے کھانا بنایا کرتی تھی، ماشاءاللہ سے اتنا ٹیسٹی بنتا ہے نا۔ اس کے بعد سبز دھنیا ڈال دیں گے، سبز مرچ ڈال دیں گے اور ہاف جو لیمن تھا اس کو کٹ کر کے ایڈ کر دیں گے۔ تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہماری بہت ہی زبردست بیف کڑاہی تیار ہو چکی ہے۔ تو جی گائز آپ نے دیکھا اسے بنانا کتنا ہی آسان ہے، گھر کی چند مسالہ جات سے ہم نے بہت ہی زبردست کڑاہی بنا لی ہے۔ تو جی گائز کیسی لگی آج کی ویڈیو اچھی لگی تو لائک شیئر کرنا مت بھولیے گا، اسی طرح میرے چینل کے ساتھ اٹیچ رہیں۔ میں آپ سے پھر ملوں گی ایک نئی اور زبردست ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔